اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو۔ بعض گمان اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان کرنے سے بچا کرو، اس لیے کہ جو گمان کرنا تو سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے، یعنی کوئی پتہ نہیں ہو، آپ کسی کے بارے میں گمان کرتے ہیں تو وہ گمان سچا بھی ہو سکتا ہے، گمان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ ایک گمان آپ وہ کرتے ہیں جو اس کی ظاہری کیفیت کے مطابق ہوتا ہے، آپ کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ نمازی آدمی، یہ آپ نے ایک گواہی کی بنیاد پر، ایک دلیل کی بنیاد پر، ایک مشاہدے کی بنیاد پر آپ نے گمان کیا، تو یہ گمان گناہ نہیں ہے، اور یہ گمان سچا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کے بارے میں گمان یہ کریں کہ وہ بظاہر نماز نہیں پڑھتا، یا بظاہر نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کو کہیں کہ یہ نماز تو پڑھ رہا ہے، اصل میں بے نمازی آدمی، اس کے ظاہر کے خلاف گمان کریں، یہ گناہ ہوتا ہے۔ لہذا جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں اس کے بارے میں آپ ظاہر کے پابند ہیں، اس کا حقیقت میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں حساب رکھنا کہ وہ اصل میں کیا ہے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا حساب اللہ نے لینا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آپ کسی کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار بڑی اچھی تقریر کی ہے، بڑا نیک آدمی لگتا ہے، دوسرا کہتا ہے نو بڑا برا آدمی ہے، یہ مینوں پتہ ہے، اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے اصل میں نہیں ہے، وہ برا آدمی۔ تو یہ آپ نے اس کے ظاہر کے خلاف گمان کیا، ان بعض الظن اسم، یہ گناہ ہے۔ اس طرح کے جتنے گمان کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے گناہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ ظن سے بچا کرو، اس لیے کہ جب ظن کی بنیاد پر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو یہ تو ایک بالکل جھوٹ بات ہے۔ ظاہری امر واقع کی طور کی بنیاد پر آپ نے ظن کیا تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ۔ اور اگر آپ نے ظاہری بات اور دیکھی اور ظاہر کے خلاف ظن کا اظہار کیا تو یہ گناہ ہے، اور اس طرح نہ کیا کریں۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کیا کریں، ولا تحسسوا، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ٹو نہ لگایا کرو، یعنی ظاہری طور پر آپ کو پتہ چلا کہ آدمی بندہ تو مومن لگتا ہے، آپ لگ پڑتے ہیں اس کے پیچھے کہ میں یدی کوئی نہ کوئی غلطی پھڑنی، تاکہ آپ جو اس کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں نا، اس کو یقینی بنانے کے لیے اور اس کو سچا بنانے کے لیے آپ اس کی ٹو میں لگ جائیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک کولیگ ہوا کرتے تھے، اب تو خیر وہ ریٹائر ہو گئے، پتہ نہیں زندہ بھی ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا، وہ کہتے ہیں میں اپنے استاد کے بارے میں، میرا استاد جو تھا، انہوں نے استاد کا بھی نام لیا، میں مصلحتاً دونوں کا نام نہیں لے رہا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ بڑے معروف استاد تھے اور بڑے دھڑلے کے استاد۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا بڑا امپریشن تھا کہ بڑے اچھے زبردست استاد ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں نے کسی نہ کسی دن ان کی غلطی پکڑ دی۔ کہتا ہے میں روز وہ پڑھ کے آتا تھا، جو انہوں نے پڑھانا ہوتا تھا میں پڑھ کے آتا تھا، اور صرف اس لیے پڑھ کے آتا تھا کہ میں نے ان کی غلطی پکڑنی۔ تو کہتا کئی دن میں کوشش کرتا رہا تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ ایڈا پڑھا لکھا نہیں ہے، یعنی یہ ٹو لگائی۔ وہ کہتا میں بڑے دن کوشش کرتا رہا، بالآخر ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے غلطی ایک پکڑ لی استاد کی۔ تو جب میں نے غلطی پکڑ لی تو میں نے کلاس میں اٹھ کے، میں بڑا خوش تھا کہ میں نے آج غلطی پکڑ لی۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں کلاس ختم ہو گئی تو استاد نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے انہوں نے کہا، اب وہ اپنی زبان میں انہوں نے مجھے جو بتایا میں ویسے ہی بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرے استاد جی نے مجھے کہا کہ استاد دی غلطی پھڑ کے کی لبا۔ اللہ، یعنی استاد کو معلوم ہے
کہ یہ آدمی کتنے دنوں سے اسٹو میں لگا ہے کہ اس کی کوئی غلطی پکڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتا ہے کہ استاد جی نے مجھے کہا کہ غلطی پڑھ کے کی لبا. کہتا ہے میں تو ایسے تھا کہ مجھے زمین جگہ دے اور میں اندر جو ہے غرق ہو جاؤں. اتنی مجھے شرم آئی کہ یہ میں نے کیا کیا, میں اتنے دن کس محنت میں لگا رہا. تو یہ جو ٹو لگانا ہے, ولا تحسسوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا, ولا تجسسوا, جاسوسی بھی نہیں کرنی کسی کی. یعنی آپ چھپ چھپ کے دیکھیں اس کی زندگی کیا ہے, تاکہ میں اپنے اس برے گمان کے اوپر جو ہے وہ کوئی رائے قائم کر سکوں. یہ کسی کی جاسوسی بھی نہیں کرنی. اللہ اکبر. لہذا یہ جو قرآن نے کہا ان بعض الظن اسم, بعض ظن گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا, کسی کی جاسوسی نہیں کرنی. یہ جو جاسوسی کرنا ہے, اندازہ کریں کہ یہ جو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا پرائیویسی, ہماری پرائیویسی ہوتی ہے, اور پرائیویسی کو ڈسکلوز کرنا اور اس کو بریچ کرنے کی کوشش کرنا یہ جاسوسی ہے. کسی کی بھی پرائیویسی کو بریچ کرنے کی کوشش کرنا یہ جاسوسی. اور جاسوسی سے اللہ کریم نے منع فرمایا قرآن میں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں جو حدیث آپ کے سامنے رکھی, بلکہ اس حدیث کے اندر تو اور بہت ساری چیزیں ہیں. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا اللہ وکونوا عباد اللہ اخوانا. یعنی اتنی باتیں ہیں جو ساری کی ساری معاشرت سے متعلق. فرمایا ولا تجسسوا, ٹو نہ لگاؤ, ولا تحسسوا, ٹو نہ لگاؤ, ولا تجسسوا, جاسوسی نہ کرو, ولا تناجشوا, اور خواہ مخواہ بولی بڑھانے کے لیے قیمت نہ لگاؤ صرف اس لیے کہ میری یہ جو ہے بولی بڑھ جائے. اس کے لیے وہ فیک لوگ رکھے ہوتے ہیں درمیان, جب بڈ ہوتی ہے نا, بولی ہوتی ہے, اس میں فیک لوگ رکھے ہوتے ہیں, تو ایسے قیمت لگا تاکہ بولی بڑھ جائے. یہ ساری چیزیں معاشرت کے لیے زہر قاتل ہیں, مسلمانوں کی اخوت کے لیے زہر قاتل. منع کیا. ولا تناجشوا ولا تباغضوا, آپس میں بغض نہ رکھا کرو, کینہ نہ رکھا کرو. ایک دشمنی ہوتی ہے بظاہر عداوت, ایک ہوتا ہے بغض. بغض ہوتا ہے دل کے اندر کینہ رکھنا, دشمنی رکھنا. ولا تباغضوا ولا تدابروا, ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کیا کرو, ایک دوسرے کو چھوڑ دینا, ایک دوسرے سے منہ پھیر لینا, یہ نہ کیا کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا, اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. یہ ہے معاشرت, یہ ہے اخوت جس کو اللہ قائم کرنا چاہتا ہے. لہذا فرمایا کہ بعض جو ظن ہیں, بعض گمان, وہ گناہ ہوتے ہیں, نہ کیا کرو. وَلَا تَجَسَّسُوا, اور اپنے گمان کو سچا بنانے کے لیے جاسوسی نہ کیا کرو. اللہ اکبر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کا بڑا چرچا نظر آتا ہے جو مغرب نے دیے ہیں, لیکن ہمیں اسلام کے دیے ہوئے حق ان کو سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملتا. ولا تجسس, کتنا بڑا حق ہے کہ کسی کی پرائیویسی بریچ نہ کرو. کسی بھی شخص کی اپنی آزادی ہے, وہ اپنے گھر میں ہے, اس کو ٹو نہ لگاؤ, جا کے دیکھو نا اس کے گھر میں کہ کیا ہو رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی گھر کی دروازے کی دراڑ سے دیکھ رہا ہو اور گھر والے کو پتہ چل جائے اور وہ اندر سے کوئی چیز مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دے, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں, اس لیے کہ کسی کو حق نہیں ہے کسی کی ٹو لگانے کا اور کسی کی جاسوسی کرنے, کہ اس کو دیکھتا پھرے جناب. اور یقین کریں جتنا قرآن نے منع کیا ہے اور جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے کہ یہ جاسوسی نہ کیا کرو, اتنا زیادہ جو اہل مغرب ہیں, یا کہہ لیجئے جو یہودی ہیں خاص طور پہ, وہ اتنا زیادہ جاسوسی کے نظام کے اوپر بلیو کرتے ہیں, اور پورے لوگوں کی جو پرائیویسی ہے اس کو پکڑنا, اس کو دیکھنا, مانیٹر کرنا, پوری زندگی کا نظام اس بات پر. اور شاید یہ جو جاسوسی کا نظام ہے نا, جب ہم نے سورۃ المائدہ ہم پڑھ رہے تھے تب میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ سماعون للکذب اکالون للسحت, یہ پرلے درجے کے حرام خور ہیں اور یہ جھوٹ کے رسیا ہیں. سماعون, بہت زیادہ سننے والے, للکذب, جھوٹ کو یا جھوٹ کے لیے.
دونوں باتیں درست ہیں. یعنی جھوٹ بنانے کے لیے سنتے ہیں, اپنے جھوٹ کو پختہ کرنے کے لیے سنتے ہیں, اور یہ سنتے ہیں بس لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. اور یہ اتنا نظام, مجھے جب یہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ نادرا بنا ہے نا, تو یہ جو ہمارے آئی ڈی کارڈ ہیں ڈیجیٹل ہوئے, تو مجھے اس وقت کسی نے بتایا کہ جو پاکستان کا یہ جو نظام ہے نادرا کا سسٹم ہے, ڈیجیٹل سسٹم, یہ پاکستان کا بلکہ دنیا کا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ سسٹم. اور اگر ایک ہمارے آئی ڈی کارڈ کا نمبر اس میں ڈال دیا جائے تو 22 قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. یعنی وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان کے سامنے آ جاتی. اب چیزیں, ہر چیز جو ہے, بلکہ اب تو یہ جو گیجٹس ہم یوز کرتے ہیں, جو ٹیلی فون ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ جو ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہماری جاسوسی کریں, ہمارا دماغ تک پڑھ رہے ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں یہ بھی انہوں نے سمجھ لیا, انہوں نے طریقہ بنا لیا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں سوشل میڈیا پڑھ لیتے ہیں. آپ ذرا فیس بک کے اوپر کسی ایک پوسٹ پر چند سیکنڈ نگاہ ٹکا لیں, فیس بک آپ کا دماغ پڑھ لیتا ہے کہ اس کو اس کی دلچسپی ہے. اس کے بعد اسی طرح کی پوسٹیں آنا شروع ہو جاتی. کسی کپڑے کا اشتہار کے اوپر اب تھوڑی دیر نگاہ ٹکا لیں, کپڑوں کے اشتہار آنا شروع ہو جائے. گھروں کے کسی ایڈ کے اوپر آپ تھوڑی دیر نگاہ ٹکا لیں, اس کو ذرا غور سے دیکھنا شروع کر دیں, تو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے گھروں کے اشتہار آنا شروع. جو چیز آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کا دماغ اسی وقت پڑھ لیتا ہے. اللہ اکبر, جاسوسی کا یہ عالم ہے کہ ہماری سوچیں تک انہوں نے پڑھ لی, یہ کس طرح کی سوچ کا آدمی. اور یہ جاسوسی جو ہے, یہ جاسوسی منع کی ہے قرآن نے, ولا تجسسوا, خام خواہ کسی کے بارے میں جاسوسی نہ کیا کرو. اور وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو پورا نظام ہے نا, یہ جاسوسی کا پورا نظام جو اس وقت دنیا میں قائم ہے, اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جا رہا ہے, اور چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس قدر یہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں کہ آہستہ 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 وہ لوگ جو ایمان کی بنیاد پر زندگی گزارنے والے ہیں ان کی زندگیاں تنگ کی جا رہی ہیں. اور یہ آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیا ہوگا, واللہ عالم. ہو سکتا ہے یہ دجالی نظام کا حصہ ہو. اور دجال کا جو نظام ہے, تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے جس میں انہوں نے سمندر کے کسی مقام پر جا کے دجال کو دیکھا تھا, اس میں وہ انسان نما جانور یا جانور نما انسان جو ان کو جزیرے کے ساحل سے لے کر ان کو دجال کے پاس لے کے گیا تھا, جس کے اوپر وہ کہتے ہیں بہت زیادہ بال تھے, وہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان ہے کہ جانور ہے. تو اس سے ہم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے, وہ کہتا جساسہ میرا نام. گویا کہ جو دجال کا کنیکشن ہے اس دنیا کے ساتھ وہ جساسہ کے ذریعے ہے, اور جساسہ سے مراد جاسوسی کا نظام ہو سکتا ہے. لہذا ہو سکتا ہے یہ پورے کا پورا نظام جو ہے یہ دجال کے ساتھ کنیکٹڈ ہو, واللہ اعلم بالصواب. یہ صرف امکانات کی دنیا ہے, ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا نہ ہو. اور ساری چیزیں ہماری مانیٹر ہو رہی ہیں. ہمارا ایک, وہاں میں یو کے میں تھا, تو ایک لڑکا جو ہے وہ جانے لگا, اس کو ایئرپورٹ پہ روک لیا, مختلف سوالات کیے, سوالات پوچھتے. اس سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ تم روزانہ فجر کی نماز فلاں مسجد میں کیوں پڑھنے جاتے ہو. سوالات میں ایک سوال یہ تھا. اللہ اکبر, اس قدر ہماری جاسوسی ہو رہی کہ ہم جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں یہ بھی لکھا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے, اور جاسوسی کی جا رہی ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کیوں جاتے ہیں. الا ھذا القیاس. یہ جاسوسی کی کتنی شکلیں آ گئیں جو ہمیں معلوم ہیں, اور کتنی شکلیں ہیں جو ہمیں نامعلوم ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ قرآنی رہنمائی کے خلاف ہیں اور قرآنی حکم کے خلاف ہیں, اور یہ ساری کی ساری شیطانی نظام یا دجالی نظام سے متعلق ہے. قرآن تو کہتا ہے ولا تجسسوا, کسی کی جاسوسی نہ. پرائیویسی ایک آزادی ہے, لہذا اس کو آزادی کا حق دو. اب ویسے بڑا چرچا ہے مغرب میں بنیادی انسانی حقوق کا, لیکن کسی کی جو پرائیویسی ہے اس کی آزادی کوئی نام بھی نہیں لیتا. قرآن نے اتنی بڑی آزادی دی ہے کہ کسی کی جو پرائیویسی ہے اس کو بریچ کرنے کی کوشش نہ کرو. کوئی تجسسو والی بات نہ کرو, ولا تجسسو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی
اس کے اوپر تاکیدن جو الفاظ کا اضافہ فرمایا، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ٹو بھی نہیں لگانا، کسی کی ٹو میں نہیں لگانا، کوئی چیز پکڑی جائے کوئی چیز پکڑی جائے، ولا تجسسوا، جاسوسی نہیں کرنی، اور آپس میں کوئی کام ایسے نہیں کرنے جو اسلامی اخوت کے لیے نقصان دہ ہوں، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی کوئی غیبت کرے ایک دوسرے کی۔ اب دیکھیں، غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے، انہی چیزوں میں سے ہے جو معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہیں اور باہمی تعلقات کے اندر نقصان دہ ہے۔ غیبت کیا؟ تو یہ غیبت جو ہے یہ اغتاب یغتاب سے ہے، غیبت۔ یہ غیبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی غیر موجودگی میں کوئی بات کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں بات کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ اتدرون ما الغیبہ، اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ تمہیں معلوم ہے کس غیبت سے قرآن نے منع کیا ہے؟ اتدرون ما الغیبہ، غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی ایسی بات کا ذکر کرے اس کی غیر موجودگی میں جو اسے ناپسند ہو۔ آپ کوئی بھی بات اس کی غیر موجود میں کرتے ہیں جو اگر وہ موجود ہوتا یا موجود ہوتی تو اس کو پسند نہ آتا، تو اگر آپ ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ صحابی پوچھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات واقعتاً اس میں ہو، ہم تو سچی بات کرتے ہیں۔ اسی سے غیبت کا آغاز ہوتا ہے، چاہے خواتین کریں چاہے مرد کریں۔ آغاز پتہ کس بات سے؟ ہم تو سچی بات کرتے ہیں، میں تو سچی بات کرتی ہوں، میں تو سچی بات کرتا ہوں، سچی سے شروع ہوتا ہے۔ اور بھئی غیبت ہے ہی سچی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نے وہ بات کی جو اس میں ہے تو پھر تو تم نے غیبت کی، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو پھر تو تم نے بہتان لگایا۔ بہتان اپنی جگہ حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، غیبت اپنی جگہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اگر سچی بات کسی کے سامنے کی تو وہ غیبت کی وجہ سے گناہ ہے، اور وہ ناپسند بات ہو، اس کو پسند نہیں ہے تو آپ نے بات کر دی اور وہ غیبت ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی جھوٹی بات کی وہ تو ہے ہی بہتان، تو بہتان بھی گناہ اور جو غیبت ہے وہ بھی گناہ۔ دیکھیں جو پیچھے ہم نے لفظ پڑھا تھا، ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو ایک دوسرے کے اوپر عیب نہ لگاؤ۔ دیکھو قرآن نے کہا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے، جہنم کی ایک وادی ہے اس شخص کے لیے جو ہمزہ ہے اور لمزہ ہے۔ لمزہ تو کا مطلب ہے عیب لگانا، اور ہمزہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہمزہ کا مطلب ہے چغلی کرنا، کہ وہ بھی غیبت ہی ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں نمیمہ، نمیمہ بھی غیبت ہوتی ہے۔ فرق صرف اس میں دونوں میں یہ ہے کہ جو غیبت ہوتی ہے، عام غیبت، وہ ضروری نہیں کسی شرارت کی وجہ سے ہو یا کسی منصوبہ بندی کے تحت ہو، ویسے ہی عمومی طور پر بغیر کسی منصوبے کے آپ کسی کے بارے میں بری بات کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس سے کوئی فساد پھیلے، میں یہ بات ادھر کرتا ہوں، میں یہ بات ادھر کروں گا، یہ اس سے فساد پھیلے گا، فساد یا شرارت کی نیت سے کرنا نمیمہ ہے تو وہی بھی غیبت، وہ بھی غیبت ہے، وہ بھی غیبت۔ فساد یا شرارت کی نظر سے نیت سے کرنا نمیمہ ہے، اور اگر آپ نے بغیر کسی نیت کے ویسے ہی کر دی تو غیبت تو وہ پھر بھی ہے۔ اور اس کا باہمی تعلقات پہ یہ فرق پڑتا ہے، اس لیے منع کیا ہے قرآن نے، کوئی شخص کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ دیکھیں جب آپ غیبت کرتے ہیں نا تو ظاہر ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جب جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہوتا، اس نے تو نہیں سنی، اس کو تو نہیں پتا، آپ نے غیبت کی۔ لیکن یقین رکھیے یہ اتنا بڑا حق ہے اور اتنی بڑی حقیقت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ جس شخص کی آپ غیبت کر لیں، چاہے وہ سینکڑوں ہزاروں میل دور بیٹھ کے کر لیں،
جس کی آپ غیبت کر لیں اس شخص کے ساتھ آپ کے وہ تعلقات جو پہلے تھے وہ کبھی پہلے جیسے تعلقات نہیں رہ سکتے. یہ غیر مرئی اثرات ہوتے ہیں اور یہ پورے معاشرے کے اوپر ہوتے ہیں. جب بھی آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں آپ کے باہمی تعلقات متاثر ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے خلاف کوئی غیبت کرتا ہے تو معاشرے کی پوری معاشرت کو، اخوت کو، باہمی تعلقات کو تبدیل کر دیتا، وہ رہتے نہیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ آپس میں کسی کو کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے. اللہ اکبر. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے میتن جبکہ وہ مردہ ہو؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، پس یقیناً تم نفرت کرو گے، ناپسند کرو گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرتے اور ڈرو اللہ سے. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. اچھا، یہ جو برے القاب نہ کہو، عیب نہ لگاؤ، فلاں نہ کرو، یہ قرآن نے کوئی ہوا میں نہیں، یہ جو سارے احکام دیے ہیں کوئی ہوا میں نہیں کی. جیتے جاگتے زندہ معاشروں کے اوپر دیے اور ان کے باہمی جو معاملات تھے ان کے معاملات کے بارے میں حکم دیے، اور یہ قیامت تک کے لیے زندہ. مثال کے طور پر یہ جو برے القابات سے پکارنا، اس کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں جن کا نام ابن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ وہ بنو سلمہ سے تھے. وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو برے القابات سے نہ پکارو والی جو آیت ہے نا، وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے بارے میں، یعنی بنو سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یعنی خود وہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے بارے اس طرح ہر شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ قرآن ہمارے بارے میں نازل ہوا. اگر کسی کے اندر یہ کوئی چیز ہے، آپ سوچیں، وہ جیسے اقبال نے کہا تھا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. تو ابن ضحاک کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں جو ہے وہ نازل ہوئی یہ آیت. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ رواج تھا کہ ہر شخص نے 2 3 نام اس کے ہم نے لوگوں نے رکھے ہوتے تھے. یہ جو برے برے نام ہم رکھ لیتے ہیں نا، کسی نے اچھے نام رکھ لیے، کسی نے برے نام رکھ لیے. پتہ نہیں واللہ عالم اب رواج رہا ہے کہ نہیں رہا، بچوں کے ٹرینڈز بدل گئے. ہم تو جب بچپن میں ہوتے تھے ہم سب نے ایک دوسرے کے پٹھے نام رکھے ہوتے تھے، اور اتنی تکلیف ہوتی تھی جب کوئی الٹا نام لیتا تھا. اور ہم ایک دوسرے کے الٹے نام لیتے ہی تب تھے جب اس کو تکلیف دینا مقصود ہوتی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عجیب و غریب نام رکھے ہوتے کوئی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حضرت ابن ضحاک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشہور القابات میں سے کسی لقب کے ذریعے سے پکارا، اس لقب سے پکارا کسی شخص کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور تھی چیزیں، 2 3 نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. آپ تک پہنچی، آپ نے کسی کو پکارا. کوئی شخص تھا پاس کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نام اس کو بڑا برا لگتا ہے. یعنی آپ نے تو اس لیے پکارا کہ وہ لقب مشہور تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا تو کسی نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ کے رسول یہ تو بڑا برا سمجھتا ہے اس کو، اور اس کو بڑا غصہ آتا ہے اس نام پر. تو اس پر ابن ضحاک کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک دوسرے کے القابات رکھا ہی نہ کرو، ان القابات سے پکارا ہی نہ کرو، اور صرف ان القابات سے پکارا کرو جو کسی شخص کے معروف ان معنوں میں ہیں جو کسی کو برے نہیں لگتے، اور اچھے نام. ظاہر ہے اگر خاندان والے ایک دوسرے کو نہ پکارتے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ نہ پہنچتا وہ نام. وہ پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پکار لیا. تو بہرحال یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے قرآن اس کے ذریعے سے سمجھاتا. اب فرمایا کہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی شخص انسان کا گوشت کھائے. اللہ اکبر. انسان کا گوشت کھانا، انسان کا گوشت کھائے، کتنی قابل نفرت بات ہے. پھر فرمایا کہ وہ انسان
وہ جو انسان کا گوشت کھایا جا رہا ہے وہ مردہ گوشت ہو. اب مردہ تو چاہے کسی حلال جانور کا گوشت ہو انسان نہیں کھاتا. پھر فرمایا وہ جو مردہ ہے وہ ہو بھی تمہارا اپنا سگا بھائی. اللہ اکبر. انسان کا گوشت ہو, سگے بھائی کا گوشت ہو, اور پھر مردہ کا گوشت ہو, کوئی شخص کھا سکتا ہے؟ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ, یقیناً سب نفرت کرتے ہیں اور تم بھی نفرت کرو. تو جب اس سے نفرت ہے تو پھر غیبت سے بھی نفرت کرو. اللہ, غیبت جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے آپ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو, صرف کسی عام انسان کا نہیں, بھائی کا اور پھر مردہ. اور یہ تینوں کیٹیگریز جو ہیں وہ اس طرح قرآن نے بیان فرمائی ہیں. اللہ اکبر. انسان کے اندر جو ہے وہ ایک جسم کے اندر جرجری آتی ہے سن کے کہ ایک بھلا انسان یہ بھی بھلا کر سکتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جب یہ نہیں کر سکتا تو پھر غیبت نہ کرو. یہ غیبت کرنا اس قدر برا گناہ ہے کہ اس کو اس کے برابر, اس کے مشابہ قرار دیا گیا. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. اچھا, یہ جو غیبت ہے نا, اس کے بارے میں یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ بہت سارے مقامات ایسے بھی ہیں, موقع ایسے ہیں کہ آدمی کو کسی کی بری باتیں بتانی پڑتی ہیں. یعنی ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ بری باتیں بتانی پڑے. مثال کے طور پر جب آپ اسماء الرجال کی کتابیں دیکھتے ہیں, اسماء الرجال کی جتنی کتابیں ہیں اس میں جتنے راوی ہیں احادیث کے, ان راویوں کے پورے حالات, ان کی پوری زندگی, ان کا پورا کردار, ہر چیز ڈسکس کیا گیا. وہ ایسا تھا, وہ ایسا تھا, اس نے زندگی میں ایک جھوٹ بولا تھا, اس نے زندگی میں ایک چوری کی تھی, اس نے فلاں کیا تھا. اللہ اکبر. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جتنے درمیان میں جتنے راویوں کا تذکرہ ہے ان سب کے حالات زندگی کا پتہ کیا جائے کہ شخص تھا کیسا. اگر وہ فاسق ہے تو اس سے تو حدیث نہیں لی جائے گی. اللہ, اگر وہ جھوٹا ہے, کبھی اس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہو تو وہ کاذب کذاب ہے, اس سے محدثین حدیث نہیں لیتے. کسی نے ایک بھی کسی معاملے میں جھوٹ بولا ہو تو اس سے حدیث نہیں لیتے. اللہ, جب یہ حالات تھے تو اس طرح حدیث کو محفوظ کرنا ضروری تھا. تو اس لیے محدثین نے جو رجال کی کتابیں لکھی ہیں اور سارے حالات زندگی ان کے نقل کیے ہیں. تو اگر آپ غیبت کا مطلب یہ سمجھیں کہ کسی کے کسی عیب کو اس کی غیر موجودگی میں ذکر کیا ہی نہیں جا سکتا, اگر اس کا مطلب یہ ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہوگا یہ ساری باتیں تو بھی غیبت ہیں. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب ہے بعض جائز صورتیں بھی ہیں, اور وہ جو جائز صورتیں ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں, ان کے بارے میں کچھ امام نووی علیہ الرحمہ نے اور اس سے پہلے امام غزالی علیہ الرحمہ نے کچھ جائز صورتوں کا ذکر کیا ہے, اور وہ 6 صورتیں ہیں. کہتے ہیں سب سے پہلی صورت تو یہ ہے, اللہ اکبر, کہ کوئی شخص ظلم پر, کسی کے ظلم پر فریاد کر رہا ہو. کسی نے ظلم کیا ہے تو آپ جا کے کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ فلاں نے ظلم کیا ہے. اب یہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بری بات ہے, تو اگر یہ غیبت ہے پھر تو نہیں کی جا سکتی. تو اگر ظلم پر فریاد کی جا رہی ہو تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی. قرآن نے کہا, جہاں سے 6 پارہ شروع ہوتا ہے, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ کسی برائی کی بات کو بلند آواز سے کہنے کو پسند نہیں کرتا, الا من ظلم. ہاں, کسی شخص پر ظلم ہوا ہو تو پھر وہ شخص بات کر سکتا ہے, وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے, اور وہ فریاد بھی کر سکتا ہے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا, کہ جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے تو وہ کہہ سکتا ہے, اس کو حق ہے کہ وہ آواز اٹھائے. لہذا ظلم پر کوئی شخص اگر فریاد کرے تو یہ پہلی صورت ہے کہ اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کو گناہ یا برے کام سے روکنا. اس نے کوئی گناہ کیا ہے یا کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی وجہ سے, روکنے کے لیے
ایک تو یہ نا ڈائریکٹ جا کے انسان روکے کہ رک جاؤ بھئی یہ کام نہ کرو، جس کو قرآن نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ حدیث کے اندر بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے کہ برائی سے منع کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے نہیں تو دل سے برا سمجھے۔ تو یہ جو زبان سے روکنا ہے، ایک تو یہ نا ڈائریکٹ اس کو روکے کہ بھئی رک جاؤ، دوسرا یہ ہے کہ کسی کو جا کے بتائے کہ فلاں آدمی فلاں گناہ کر رہا ہے، اس کو روکو۔ کسی بڑے کو آپ اپنے بھائی کی شکایت کرتے ہیں جا کے والد صاحب کو کہ والد صاحب ابا جی یہ میرا بھائی یہ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اگر اس کو گناہ یا برے کام سے یا ظلم سے روکنے کے لیے ہے تو یہ شکایت جو ہے یہ غیبت نہیں ہے۔ علی ھذا القیاس جس کو بھی کسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے روکنا مقصود ہو تو یہ بھی وہ صورت ہے جو غیبت نہیں ہے، یا غیبت کی جائز صورتیں ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کسی مفتی کے پاس جائیں، اس سے کوئی فتویٰ حاصل کرنا ہو تو اس کو آپ اصل صورتحال بتائیں گے تو فتویٰ لیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان کی بیوی آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کنجوس ہے، دیتا کچھ نہیں، تو ہم کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کی جیب سے نکال لیا کرو، اور اگر تم اتنا نکالو گے جتنی ضرورت ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فتویٰ دینا تھا، آپ نے ان سے پوچھنا تھا، لہٰذا ان کے پاس وہ برائی کی جو بظاہر برائی تھی، لیکن اب یہ سوال تو پوچھنا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مفتی سے افتاء لینے کے لیے، فتویٰ پوچھنے کے لیے کہے تو وہ بھی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کے لیے، کسی بھی معاملے میں مسلمانوں کی خیر خواہی، اوورآل خیر خواہی ہو، اور خیر خواہی کسی فرد کی ہو سکتی ہے، سارے مسلمانوں کی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے، اور ہر شخص کی خیر خواہی یہ ضروری ہے، اور پورا دین ہے ہی بنیادی طور پر خیر خواہی کے اوپر کھڑا ہوا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص برا آدمی ہے، اس برے آدمی کی برائی سے لوگوں کو بچانا مقصود ہو تو بتا دینا لوگوں کو یہ برا آدمی ہے، اس سے بچ جائیں، خیر خواہی کے لیے آپ کوئی بات کریں۔ اور اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ رجال کی کتابوں میں جو کچھ کہا گیا یہ بھی خیر خواہی کے لیے کہا گیا، امت کی خیر خواہی کے لیے، تاکہ حدیث کی حفاظت ہو، لوگوں تک محفوظ طریقے سے حدیث پہنچ۔ جتنے بھی اس طرح کے امور ہیں وہ سارے کے سارے اسی میں آ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ایک آدمی آیا اور میں پوچھا گیا کہ فلاں شخص آیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو اجازت دے دو۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ فرمایا کہ بیساخ العشیرہ، اس کو اجازت تو دے دو، ہے اپنے خاندان کا برا آدمی، اجازت دے دو، برا آدمی ہے اپنے خاندان۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب بات ہے کہ وہ تو نہیں سن رہا، اما عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ فرما رہے ہیں، اور پھر آپ اٹھ کے چلے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں دیکھتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، ہنس ہنس کے آپ نے گفتگو کی، تو میں بڑا حیران ہوئی کہ مجھے کہہ گئے ہیں کہ برا آدمی ہے، اور خود اس کے پاس جا کے ہنس ہنس کے بات کرتے ہیں۔ تو پھر واپس تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے تمہیں بتانا ضروری تھا کہ تاکہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی جو باہمی گفتگو ہے اس کی، وہ گفتگو دیکھ کر یہ نہ محسوس کرے کہ یہ آدمی اچھا ہے، اس کو بطور ایک دلیل استعمال کرنا شروع کر دے کہ یہ آدمی تو اچھا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفارم کرنا ضروری سمجھا خیر خواہی کے لیے کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ لہذا کسی بھی طرح امت کی خیر خواہی مقصود ہو تو اس میں کسی کے بارے میں ایک بات کہہ دینا یہ درست ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص نقصان دہ آدمی ہو علانیہ طور پر، یعنی کوئی لٹیرا ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، کوئی ایسا ہے ویسا ہے، تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی وہ لٹیرا ہے اس سے بچ جائیں، بھائی وہ ڈاکو ہے اس سے بچ جائیں۔ تو
وہ بڑا بے ایمان آدمی ہے اس سے بچ جائیں، اس طرح سے کہنا کہ تاکہ اس سے نقصان سے لوگ بچ جائیں، یہ بھی ضروری ہے۔ چھٹی اور آخری صورت یہ ہے کہ اس کا لقب مشہور ہو جائے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کی صورت میں، کہ بعض القاب ایسے ہوتے ہیں جو مشہور ہو جاتے ہیں اور وہ پھر جس کے القاب ہوتے ہیں وہ ان کو برے بھی نہیں لگتے، جیسے میں نے مثال عرض کی سلیمان الاعمش کی کہ چندھیائی آنکھوں والا، تو ان کا لقب مشہور ہو گیا، وہ خود بھی اس کو ناپسند نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا، مثال کے طور پر حمید الطویل، لمبا آدمی، کوئی شخص تھا وہ لمبا آدمی تھا، اور اس کے لیے جیسے آپ کسی کو کہیں لمبو، یا ہم پنجابی میں لمڈینگ، کوئی کچھ کہہ، یہ ہے تو لقب ایسا جو اچھا نہیں لگتا، لیکن جب کسی کے بارے میں اس کی پہچان بن جائے کہ کون سا حمید الطویل، تو پھر اس میں، اور وہ خود بھی ناپسند نہ کرتا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح واصل الاحدب، ایک شخص کبڑا تھا اور اپنے کبڑے پن کی وجہ سے اس کی پہچان بن گئی اور لوگوں نے واصل الاحدب کہنا شروع کر دیا، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ کنیت ہے تو یہ لقب کی صورت اختیار کر گئی، تو ان کا اصل نام تو یہ نہیں ہے، تو ابو ہریرہ کا مطلب بلیوں کا باپ، تو اب اگر کسی کو ویسے کہہ دیا جائے بلی کا باپ تو بڑا برا لگے گا، لیکن ان کے بارے میں مشہور ہو گیا اور اس شہرت کو انہوں نے خود بھی برا نہیں سمجھا۔ علی ھذا القیاس اگر کسی کا لقب مشہور ہو جائے اور اس کے بارے میں یہ نہ تو ولا تنابزوا بالالقاب میں آتا ہے اور نہ ہی وہ غیبت میں آتا ہے، اگر یہ اس طرح سے ہو تو پھر وہ جائز صورت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا